کلیجہ چیر کر رکھ دینے والی اس تحریر کو ایک بار ضرور پڑھنے کی کوشش کریں۔ جب موت آئے گی تو یقین جانیں کہ کچھ کام نہیں آئے گا۔ آپ کے دنیا سے جانے پر کسی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا اور اس دنیا کے سب کام جاری رہیں گے۔ آپ کی ذمہ داریاں کوئی اور لے لے گا۔ آپ کا مال وارثوں کی طرف چلا جائے گا اور آپ کو اس مال کا حساب دینا ہوگا۔ موت کے وقت سب سے پہلی چیز جو آپ سے چلی جائے گی وہ آپ کا نام ہوگا۔ لوگ کہیں گے ڈیڈ باڈی کہاں ہے؟ جب جنازہ پڑھائیں گے تو کہیں گے کہ جنازہ لائیں۔ جب دفن کرنا شروع کریں گے تو کہیں گے کہ میت قریب کر دیں۔ آپ کا نام ہرگز نہ لیا جائے گا۔ مال حسب و نسب اور منصب اور اولاد کے دھوکے میں نہ آئے۔ یہ دنیا کس قدر حقیر ہے اور جس کی طرف ہم جا رہے ہیں وہ کس قدر عظیم ہے۔ آپ پر غم کرنے والوں کی 3 اقسام ہوں گی۔ نمبر 1، جو لوگ آپ کو سرسری طور پر جانتے ہیں وہ کہیں گے ہائے مسکین، اللہ اس پر رحم کرے۔ نمبر 2، آپ کے دوست چند گھڑیاں یا چند دن غم کریں گے، پھر وہ اپنی باتوں اور ہنسی مذاق کی طرف لوٹ جائیں گے۔ نمبر 3، آپ کے گھر کے افراد کا غم گہرا ہوگا۔ وہ کچھ ہفتے، کچھ مہینے یا 1 سال تک غم کریں گے اور اس کے بعد وہ آپ کو یادداشتوں کی ٹوکریوں میں ڈال دیں گے۔ لوگوں کے درمیان آپ کی کہانی کا اختتام ہو جائے گا اور آپ کی حقیقی کہانی شروع ہو جائے گی، اور وہ آخرت ہے۔ آپ سے زائل ہو جائے گا آپ کا حسن، مال، صحت، اولاد۔ آپ اپنے مکانوں اور محلوں سے دور ہو جائیں گے۔ شوہر بیوی سے اور بیوی شوہر سے جدا ہو جائے گی۔ آپ کے ساتھ صرف آپ کا عمل باقی رہ جائے گا۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی قبر اور آخرت کے لیے ابھی سے کیا تیاری کی ہے؟ یہ وہ حقیقت ہے جو غور و فکر کی محتاج ہے، اس لیے آپ اس کی طرف توجہ کریں۔ فرائض، نوافل، پوشیدہ صدقہ، نیک اعمال، تہجد کی نماز اور اچھے اخلاق کی طرف، شاید کہ نجات ہو جائے۔ آج جسم میں روح ہے، موقع ہے، اچھائی والے کام کرو اور آگے بھیجو۔ کل جسم ہوگا لیکن روح پرواز کر چکی ہوگی، پھر افسوس اور پچھتاوے کے سوا کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ ابھی بھی وقت ہے، توبہ کر لو اور باقی زندگی رب کی رضا اور خوش نمودی حاصل کرنے والے کام کرو۔